Subscribe my YouTube channel and click the bell icon. نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولح يجمع من لا أحل له او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ماں وزیر اعلیٰ کی ہو یا اعلیٰ عرفہ ادنیٰ کسی بھی شخص کی ہو، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ باپ وزیر اعلیٰ کا ہو یا ادنیٰ اعلیٰ عرفہ کسی کا بھی ہو، باپ ہی ہوتا ہے۔ اور یہ دو رشتے ایسے ہیں جن کا اللہ نے بدل بنایا ہی نہیں، ہر رشتے کا کوئی نہ کوئی بدل مل ہی جاتا ہے۔ جب آدمی ان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو بالکل ہی فقیر ہو جاتا ہے۔ وہ پیچھے کی دعائیں اب ختم ہو گئی ہیں۔ لیس بینہ و بین اللہ حجاب، کوئی بھی ماں جب ہاتھ اٹھاتی ہے اولاد کے لیے دعا یا بدعا کرتی ہے، اور باپ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اولاد کے لیے دعا یا بدعا کرتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور وہ سیدھی جا کر عرش کو لگتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا مقدس رشتہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، صرف میری ہی بندگی کرنا، کسی اور کی نہیں۔ بس ایک جملے میں اپنا حق بیان فرما کے ختم کر دیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب ماں باپ کی بات شروع کی، اور ماں باپ ان کے ساتھ احسان۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم عالم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ اتنا لمبا چوڑا قرآن نے ماں اور باپ کا حق بیان کیا ہے۔ اپنا حق ایک آیت میں، اور والدین کے لیے احسان، بوڑھے ہو جائیں اف۔ ہماری زبان میں اف ہے جب ماں بیٹے کو اکتاہٹ کے ساتھ بے ادب ہو کر اس ہوں کرنے پر اس کے پیچھے 100 سال کا بھی عمل ہے، اللہ ایسے کاٹا پھیر دے گا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، زبان کا بول اونچا نہ کرنا، ان کے آگے پست رکھنا۔ نعمان ابن حارثہ کی آواز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے، نعمان ابن حارثہ کی آواز جنت میں گونجی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نعمان کی، وہ تو مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ جنت میں آواز کیسے پہنچ رہی ہے؟ کہا کہ ماں کے فرما بردار ہیں، اسی وجہ سے اللہ ان کی آواز ساری جنت کو سناتا ہے۔ مجھے اور آپ کو 10-15 آدمیوں کو سنانے کے لیے مائک کا آسرا لینا پڑتا ہے۔ ماں کی خدمت نے 7 آسمانوں کو سمیٹ دیا، سکھیڑ کے رکھ دیا، اور اس کی آواز ساری جنت میں گونج رہی ہے۔ یہ ہے ماں جس کی دعائیں ان کو یہاں تک پہنچاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ نے کہا اب سنبھل کر آیا کر، تیری ماں اٹھ گئی ہے، دعائیں دینے والی اب چلی گئی ہے۔ آخری عمر میں اولاد خود کہتی ہے کہ اللہ ماں باپ کو اٹھا ہی لے تو اچھا ہے۔ ایک شخص آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ میری ماں نے میرے پیشاب دھوئے، میں نے اس کے دھوئے، اس نے میری غلاظت اٹھائی، میں نے اس کی اٹھائی، اس نے میرے کپڑے دھوئے، میں نے اس کے دھوئے، اس نے مجھے کھلایا، میں نے اسے کھلایا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا نہیں نہیں، وہ جب تجھے پالتی تھی تو پل پل تیرے لیے زندگی کی دعا کرتی تھی، اور آج جب تو اس کی خدمت کرتا ہے تو ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتا ہے، یا اللہ اسے اٹھا لے، میں تھک گیا ہوں، تو کیسے وہ حق ادا کر سکتا ہے؟ بس میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور ماں باپ کی صبح اٹھتے ہی ساتھ ہی
خندہ پیشانی کے ساتھ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا ایک مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سب سے پہلے مجھے بعد میں آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔